بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جینی کو اپنے ساتھ لے کر پارکنگ لاٹ میں داخل ہوئے، چابی اگنیشن میں چھوڑی، جینی کو صحیح پوزیشن میں بٹھایا اور بھاگ نکلے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ وہ 4 گھنٹے تک پارکنگ کی ہوئی ایک کار میں بے ہوش بیٹھی رہی اور کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میں نے جینی پر اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ ویرا کسی موقع پر مجھے بتا چکی تھی کہ نیو یارک میں کنگال جوڑے جب زمانے کی نظروں سے چھپنے کے لیے کرائے پر کوئی جگہ لینے کی استطاعت سے محروم ہوتے ہیں تو وہ لفٹوں اور پارکنگ لاٹس تک کو اپنے خلوت قدوں میں تبدیل کر کے اپنی ضرورتوں کا درما کر لیتے ہیں۔ جبر کا شائبہ نہ ہو تو نیو یارک کے شہری ایسے مواقع پر اپنی آنکھیں بند کر کے روایتی لا تعلقی سے کام لیتے ہیں۔ پارکنگ لاٹ بیٹھنے یا سونے کی جگہ نہیں تھی۔ جینی کو جس نے بھی دیکھا ہوگا چند منٹ کے لیے دیکھا ہوگا اور یہ سمجھا ہوگا کہ وہ ڈیٹ پر وہاں آئی ہے اور گاڑی میں بوائے فرینڈ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ اس رائے کے بعد کسی کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ نیم روشن بلکہ نیم تاریک پارکنگ لاٹ کا وہ استعمال مجھے خاصا کارآمد محسوس ہوا۔ میرے ذہن نے چند ہی ثانیوں میں وہ سب سوچ لیا اور میں نے جینی سے گفتگو میں وقفہ دیے بغیر کہا، یہ تمہارے لیے ایک کٹھن وقت تھا جو آسانی سے گزر گیا۔ تم کو کچھ صدقہ خیرات وغیرہ دینا چاہیے۔ تم آ جاؤ، اس وقت میں تمہارے سہارے کی شدید ضرورت محسوس کر رہی ہوں۔ اپنی مرضی سے صدقہ خیرات بھی وصول کر لینا۔ اس کی آواز یکا یک دھیمی ہو گئی۔ وہ اس کا لاشعوری احساس جرم تھا جس نے اسے آواز دھیمی کرنے پر مجبور کیا، ورنہ اس کے گھر میں یہ سب سننے والا کون تھا؟ فون پر آواز بہرحال ایک حد کے اندر رہتی ہے۔ چیخ داڑ کر بھی ریسیور کو لاؤڈ سپیکر نہیں بنایا جا سکتا تھا، مگر حیرت ناک طور پر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ویرا نے جینی کی وہ پیشکش سن لی ہو۔ وہ باتھ روم کا دروازہ کھول کر تیر کی طرح میری طرف آئی تھی۔ تمہیں جو دینا ہے خود ہی دے دو، میں نے کن اکھیوں سے ویرا کی طرف دیکھتے ہوئے ماؤتھ پیس میں کہا۔ میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا، روزی باتھ روم سے آ گئی ہے، اسے اپنے پاس بلا لینا۔ اس کے پیچھے تم شیخیاں مارتے رہتے ہو مگر اس سے تمہارا دم نکلتا ہے۔ بے ساختہ ہنسی کے ترنم میں جینی کی آواز آئی، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گی، تم واقعی سمجھدار ہو۔ میں نے ویرا کو سنانے کے لیے وہ میں نے اعتراف کیا، پھر کہا، اپنے دفتر کے کسی آدمی کے گھر فون کر کے اپنی غیر متوقع غیر حاضری کا کوئی بہانہ ریکارڈ کرا دو، اسے اصل واقعے کی ہوا بھی نہ لگنے دینا۔ زخمی ہونے تک تمہارا باس یہی سمجھ رہا تھا کہ ہیلن کے بعد تم بھی اچانک ملازمت چھوڑ کر بھاگ گئی ہو، اس کے اس وہم کی تردید ضروری ہے۔ زخمی؟ جینی کی متعجب آواز ابھری۔ وہ یکا یک کیسے زخمی ہو گیا؟ دوپہر کو تو میں نے اسے دفتر میں ٹھیک ٹھاک چھوڑا تھا۔ شاید تم نے ٹیلی ویژن نہیں دیکھا، اس پر خبر ملی ہے کہ کوئز مڈ ٹاؤن ایکسپریس وے پر کسی نے گولی مار کر اس کی کئی ہڈیاں توڑ ڈالی ہیں۔ مجھ سے ایسے انجان نہ بنو، سچ سچ بتاؤ کہ تم نے اتنا بڑا کام کیسے کر ڈالا؟ آج کل تو وہ اپنے سائے تک سے بھڑک رہا ہے اور حفاظتی انتظامات کے بغیر کہیں نہیں آتا جاتا۔ لڑکی؟ میری آواز اچانک سرد اور سخت ہو گئی۔ کیا میں فون بند کر دوں؟ اوہ سوری، اصلاً میں شاید ابھی تک اپنے حواس میں نہیں ہوں۔ میں روزی سے بات کروں گی، پلیز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس آ جاؤ۔ اس وقت تنہائی سے مجھے خوف آ رہا ہے۔ میں فون روزی کو دے رہا ہوں، اسی سے بات کر لو۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور ویرا کی طرف بڑھا دیا۔ وہ میرے قریب کھڑی اشتباہ آمیز نظروں سے مسلسل مجھے گورے جا رہی تھی۔ اس نے ماؤتھ پیس پر داہنی ہتھیلی رکھ کر مجھے گورا اور کڑے لہجے میں پوچھا، جینی سے تم کیا لینے دینے کی باتیں کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، صدقے اور خیرات کا ذکر تھا۔ آج وہ ایک ناگہانی مصیبت سے بال بال بچی ہے۔ اس نے تم سے کوئی اول فول بات تو نہیں کی؟ ویرا کی کھوپڑی ایسے معاملات میں ہر وقت بالکل صحیح ٹریک پر چلتی تھی۔ خدا کا خوف کرو ویرا، میں نے تلخ لہجے میں کہا، وہ بیچاری ابھی تک صدمے کی حالت میں ہے۔ تم کبھی ایسے تجربے سے گزرو تو اندازہ ہوگا کہ ذہن کی کیا حالت ہو جاتی ہے۔ ویرا نے مطمئن ہو کر ریسیور کان سے لگایا اور بے ساختہ مسرت امیز لہجے میں بولی، اے جینی، تم نے تو میرا دم ہی نکال دیا تھا۔ آج دوپہر سے تم کہاں مری ہوئی تھی؟ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر بستر پر بیٹھ گیا۔ عیب جوئی اور منافقت کے فنون میں ویرا شیطان سے بھی 4 ہاتھ آگے تھی۔ چند ثانیے قبل ویرا اپنی سہیلی کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کر رہی تھی۔ اس سے باتیں شروع ہوئی تو وہ بات پر بچنے لگی۔ جینی کی یوں دل جوئی کر رہی تھی جیسے وہ اس کی ہم عمر سہیلی نہیں، ناسمجھ اولاد ہو۔ ہمارا وہ دن
खासा मसरूफ गुजरा था। वीरा की एक तरफा मुनाफिकाना गुफ्तगू सुनने से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने उठकर स्कॉच के 2 गिलास बनाए और एक वीरा के सामने साइड टेबल पर रख दिया। गिलास से इस तलक सियाल का पहला बड़ा घूंट लेते हुए मेरी निगाह वॉल क्लॉक पर पड़ी तो मैं मुस्तरब हो गया। 9:15 बज रहे थे। बदरी शायद रिचमंड में अपने होटल में वापस आ चुका था। मुझे इससे जल्द अज जल्द बहुत सी अहम बातें करनी थी। मैंने वीरा के शाने पर हाथ रखकर इसे वॉल क्लॉक की तरफ मतवज्जो किया, लेकिन वो मेरा मतलब न समझ सकी। फोन पर जैनी से बातें करते हुए इसने इस्तफामिया अंदाज में अपनी बवें चढ़ाई तो मैंने इशारे से इसे समझाया कि मुझे फौरन एक जरूरी फोन करना था। वीरा कुछ समझी या नहीं समझी, लेकिन इसने जैनी के साथ अपनी गुफ्तगू समेटने की कोशिशें शुरू कर दी। ठीक है डार्लिंग, चंद मुकालमों के तबादले के बाद इसने इख्तितामी अंदाज में कहा, मेरी कोशिश होगी कि आज की रात हम दोनों तुम्हारे साथ गुजार सके। मुझे पूरा अंदाजा है कि आज के मनहूस वाक़े ने तुम्हें अंदर तक से दहला कर रख दिया होगा। रिसीवर रखकर वो फाड़ खाने वाले अंदाज में मेरी तरफ घूमी और गुर्राई। खुद इसे घंटा भर से रामलीला सुना रहे थे। मैंने 2 मिनट बात की तो तकलीफ होनी शुरू हो गई। किसे फोन करना है तुम्हें? तुम्हें मालूम है कि बद्रीनाथ 9 बजे अपने कमरे में लौट आता है। इस वक्त 9:30 बजने वाले हैं। मैंने इसे तुर्की पे तुर्की जवाब दिया और इसी जिल्लाए हुए लहजे में सवाल किया, वो तुम्हें कौन सी कथा सुना रही थी? इसहाक घंटी की परेशानी पर इसे तशवीश है। वीरा ने लड़ने वाले लहजे में कहा। लंच का वक्फा खत्म होने के बाद इसने 2 मरतबा जैनी की रिकॉर्डिंग मशीन पर पैगाम छोड़ा था। तुमने ये बता कर के इसहाक घंटी इसे भगोड़ी समझ रहा है, इसे बुरी तरह दहशतज़दा कर दिया है और इसकी दहशत दूर करने के लिए आज की रात तुम इसके पास गुजारोगी। तुम्हें मालूम है कि वो मेरी अजीज तरीन सहेली है। इस बुरे वक्त में मैं इसके काम नहीं आऊंगी तो फिर कौन आएगा? इसका लहजा धीमा होने के बजाय तेज होता जा रहा था। जाओ, जरूर जाओ, मैंने सर झटक कर कहा। सुबह तक मैं तुम्हारी कब्र खुदवा कर तैयार रखूंगा। ये काम किसी और को सौंप दो क्योंकि तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। इसने एहतजाजिया अंदाज में अपना फैसला सादर कर दिया। कब्रें 2 और बराबर बराबर होनी चाहिए। वीरा, क्या तुम्हारी अकल पर बिल्कुल ही पत्थर पड़ गए हैं? मैंने दांत पीसते हुए पूछा। इंसानी हमदर्दी और रवादारी से काम लेने को तुम अकल पर पत्थर पड़ना कहते हो तो फिर यकीनन ऐसा हुआ है। तुम दांत पीस कर मुझे अपना इरादा बदलने पर मजबूर नहीं कर सकते। बात समझने की कोशिश करो। वो जख्मी होने से पहले जैनी के गायब हो जाने पर बल खा रहा था। इसने मुझसे भी गिला किया था कि हेलन के बाद एक और लड़की ने इसकी नौकरी पर लात मार दी है। हेलन को इसने पागल कराया था तो वो जैनी को माफ नहीं करेगा। इसने फौरन ही किसी को जैनी की घर की निगरानी पर मामूर कर दिया होगा। इसहाक घंटी बेशक जख्मी होकर अस्पताल में पहुंच चुका है, मगर इसका मामूर किया हुआ आदमी इसकी हदायत का पाबंद है। जैनी के सिवा जो भी इस घर में दाखिल हुआ अताब का निशाना बन जाएगा। इसके तेवर बतदरीज नरम पड़ते चले गए। ये इस बात की इलामत थी कि मेरी दलील इसकी खोपड़ी में समा रही थी। मेरी और जैनी की बातों से तुम्हें परेशानी लाक हो रही थी। आसमान गिरा जा रहा था। अब तुम्हें बदरी को फोन करने की कोई उजलत नहीं है। मुझे कोई जवाब देने के बजाय इसने अचानक ही नया ताना तलाश कर लिया और मैं दिल ही दिल में इसे बुरा भला कहता फोन की तरफ मतवज्जो हो गया। जेफरसन होटल के ऑपरेटर ने फौरन ही लाइन बद्रीनाथ से मिला दी। मेरी आवाज पहचानते ही वो दबे दबे पुरजोश लहजे में बोला, आज मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करते करते सूख गया। यहाँ की पुरअसरार सरगर्मियाँ अचानक जोर पकड़ गई हैं। इस वक्त मुझे दफ्तर में होना चाहिए था, लेकिन मैं पेट में दर्द का बहाना करके तुम्हारा फोन सुनने के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ। खुशखबरी मैंने सुन ली है। तुमने इसहाक घंटी को बहुत बड़े जाल में फंसाया है। वो मुश्किल ही से निकल सकेगा। फोन लाइन पर CSD मौजूद और फाल थी। मैंने इसके अंदाजे की तस्दीक तरदीद किए बगैर कहा, वो अब तक आजाद क्यों है? इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों शुरू नहीं हुई? CIA हेडक्वार्टर में कई बड़े सर जोड़े बैठे हैं। इसहाक घंटी VVIP है। इसे सदर की तहरीरी इजाजत के बगैर नहीं पकड़ा जा सकता। थोड़ी देर पहले ही एक समरी बनाकर व्हाइट हाउस फैक्स की गई है। फोन पर राब्ते हो रहे हैं, बस व्हाइट हाउस की इजाजत का इंतजार है। हेडक्वार्टर में हर छोटा बड़ा ओहदेदार इसे पसे जंदान डालने पर तुला बैठा है। इतने वाज़े जुर्म के बावजूद इसके खिलाफ आम कवानीन हरकत में नहीं आ सकते। मैंने गैप का जिक्र किए बगैर गुस्से और मायूसी से पूछा। खुद मेरे लिए ये बात नाकाबिले फहम है। मैं कई अफसरों से बात कर चुका हूँ, हर एक किसी गैप की बात कर रहा है। कहीं कोई खिला है जो इसहाक घंटी की गिरफ्तारी में हारिज है। इसे सदर का फरमान ही पूरा कर सकता है। इस कार्रवाई के बगैर इस पर हाथ नहीं डाला जा सकता। मैं इसकी कज फहमी पर दिल ही दिल में हंस कर रह गया। CIA के गाग और मंजे हुए अफसरान लफ्जी रियायत का फायदा उठाकर सबज फाइल में महफूज गैप नामी दस्तावेज के इशारे दे रहे थे और वो कम फहम ये समझ रहा था कि कोई कानूनी सिकम CIA वालों की राह में हायल
شامل ہے۔ کھیل سمٹ کر ایک لفظ پر مرکوز ہو چکا تھا اور وہ گیپ تھا۔ آئزیک بیل کو گھیرے میں لینے کے لیے میں ہر جتن کر چکا تھا۔ اس کے خلاف بہت سا مواد میرے علم میں تھا، لیکن میں اسے کوئی قانونی جنگ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس تک رسائی حاصل کر کے اسے موت کے گھاٹ اتارنا میرا مشن بن چکا تھا، جس میں ویرا کا جذبہ انتقام بھی شامل تھا۔ ان دنوں میں اپنی سرزمین پر نہیں بلکہ امریکہ میں تھا، جہاں قانون میری تلاش میں تھا۔ مجھے اور ویرا کو امریکی حکومت نے اشتہاری مجرم قرار دے کر خطیر انعاموں کا اعلان کیا ہوا تھا۔ ہم دونوں کے لیے خود کو چھپائے رکھنا بہت اہم تھا۔ اس معاملے میں ذرا سی لغزش ہمیں دوسرے جہانوں کی سیر کرا سکتی تھی۔ پورے امریکہ میں صرف 2 افراد ہماری اصلیت سے باخبر تھے۔ یہ جینی اور بلیک ڈیڈ کی عظمت تھی کہ ان دونوں نے ہماری اصلیت اور ٹھکانے سے واقف ہونے کے باوجود کثیر انعامات کو ٹھکرا دیا تھا۔ عام امریکیوں سے اس بے لوثی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ان کے بارے میں ویرا خود کہہ چکی تھی کہ اتنی بڑی رقم کے لیے وہ اپنی ماؤں تک کو بیچ سکتے تھے۔ ان حالات میں ہمارے لیے آئزیک بیل سے دو بدو مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرنا اور خود صاف بچ نکلنا روز بے روز مشکل ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر وقت ہمارے نشانے پر موجود ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل محفوظ اور فعال تھا۔ یہ ممکن تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ حالات پر ہماری گرفت کمزور ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو جاتی اور ہمیں بے سر و سامانی کے عالم میں واپسی کی راہ اختیار کرنی پڑتی۔ بلیک ڈیڈ کی دخل اندازی نے ہماری یہ مشکل یوں آسان کی کہ اسی شام آئزیک بیل ایک قاتلانہ حملے میں بری طرح گھائل ہو کر اسپتال پہنچ چکا تھا، مگر زندہ تھا۔ CIA والے C-130 کے معاملے میں اس سے برگشتہ تھے۔ ٹائم بم کے خون ریز دھماکے نے ان کی برہمی میں اضافہ کر دیا تھا، لیکن گیپ ان کی راہ کا وزنی پتھر تھا۔ اگر گیپ کے ایک فریق یعنی CIA کے سربراہ کو یہ خبر پہنچا دی جاتی کہ گیپ کی فائل آئزیک بیل کے ہاتھوں سے نکل کر کسی اور کے قبضے میں جا چکی ہے، تو وہ اپنی نفری کے ساتھ اسپتال پر دعویٰ بول کر آئزیک بیل کو ایک عام ملزم کی طرح حراست میں لے سکتا تھا۔ جینی اور بلیک ڈیڈ کے لیے ہم دونوں ڈینی اور ویرا تھے، مگر بدری ناتھ کے لیے میں علی شیر تھا۔ میں اسے گیپ پر اپنے قابض ہونے کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کام ڈینی ہی کے بس کا تھا۔ میں نے بس لمحہ بھر کے لیے سوچا اور پھر آہستگی سے کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو بدری۔ گیپ 5 صدارتی کاغذوں پر مشتمل اس دستاویز کا نام ہے، جس کی روح سے امریکہ میں صدر کے خصوصی حکم نامے کے بغیر کوئی ریاستی یا وفاقی ادارہ یا اہلکار اسحاق گینٹی کو نہیں پکڑ سکتا۔ اوہ مائی گاڈ! بدری ناتھ نے انگریزی میں حیرت کا اظہار کیا۔ اس قدر اہم بات تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ یہ راز مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے۔ عباس کرمانی نہ ٹکراتا تو میں آج بھی پہلے کی طرح گیپ سے بے خبر ہوتا۔ میں نے فل بدی جواب دیا۔ ویرا میرے ان فکروں پر بری طرح چونک پڑی۔ وہ میری زبان سے عباس کرمانی کا نام پہلی بار سن رہی تھی، اور وہ بھی سبز فائل یا گیپ کے سلسلے میں۔ میں شکوہ نہیں کر رہا، مگر کل رات تمہارے آخری فکرہ بہت معنی خیز تھا۔ تم نے کہا تھا کہ اسحاق گینٹی مجھ سے بچا تو تمہارے ہاتھوں مارا جائے گا۔ آج تم نے اس کی کئی ہڈیاں مجروح کر دی۔ اس کا مطلب ہے کل بھی تم کو بہت کچھ معلوم تھا۔ اگر میں اپنے کمرے کے دروازے پر ہونے والی دستک کی وجہ سے اچانک فون بند نہ کر دیتا تو تم کل ہی بہت کچھ بتانے کے موڈ میں تھے۔ کل میں تمہیں صرف اتنا بتاتا کہ ہمارے علاوہ کچھ اور لوگ بھی اسحاق گینٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ان میں عباس کرمانی کا نام سارے فہرست ہے۔ یہ عباس کرمانی کون ہے اور اچانک کہاں سے بیچ میں آ کودا؟ اس نے سوال کیا۔ یہ ایک مانا ہوا ایرانی سیکرٹ ایجنٹ ہے جو کئی ماہ سے نیو یارک میں چوری چھپے اپنا کام کر رہا ہے۔ اسحاق گینٹی کو سارا تحفظ اسی وقت تک حاصل ہے جب تک وہ گیپ پر قابض ہے۔ آج مجھے پتا چلا کہ گیپ کی سبز فائل 3-4 دن پہلے عباس کرمانی اڑا چکا ہے۔ اوہ! آواز سے اندازہ ہوا کہ بدری ناتھ خوشی سے اچھل پڑا تھا۔ یہ اس سال کی سب سے بڑی خبر ثابت ہو سکتی ہے۔ مجھے اس بارے میں سب کچھ بتا ڈالو۔ عباس کرمانی نے وہ 5 کاغذ دکھائے ہیں۔ تحریر میرے لیے ناقابل فہم تھی، مگر عباس اسے پڑھ چکا ہے۔ اس کے 5ویں صفحے پر صدر امریکہ راس المیڈا اور آئزیک بیل کے ساتھ CIA کے ڈائریکٹر کے بھی دستخط ہیں۔ یہ سب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو؟ بدری ناتھ نے تحیر زدہ آواز میں سوال کیا۔ بالکل۔ میری اس بات پر تمہیں ذرا بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ان کاغذات کی بناوٹ میں وائٹ ہاؤس کا مونوگرام اور واٹر مارک کی صورت میں بہت واضح ہے۔ یہ سب دیکھ لینے کے باوجود تم گیپ کے متن سے واقف نہیں ہو سکے۔ نہیں، عباس اسے اپنا ٹریڈ سیکرٹ کہتا ہے۔ متن وہ ایرانی حکام کو ہی بتائے گا۔ میں نے اس بارے میں پہلے سے ایک لفظ بھی نہیں سوچا تھا، لیکن بدری ناتھ سے معلوم ہونے والی صورتحال کی روشنی میں نے جو پہلا جھوٹ بولا تھا، اسے نبھانے کے لیے ہر بات ذہن پر خود بخود وارد ہوتی چلی جا رہی تھی، جیسے حقیقت بھی وہی رہی ہو۔ یہ خبر یہاں کھلبلی مچا دے گی اور اسی وقت گاڑیوں کا جلوس اسحاق
اسحاق گھنٹی کی گرفتاری کے لیے نیو یارک روانہ ہو جائے گا۔ بات صرف یقین کی ہے، تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ کسی کو بھی یقین دلانے کے لیے کافی ہے، یہاں میرے نام کا ڈنکا بج جائے گا۔ عباس نے مجھے صرف اتنا بتایا ہے کہ متن میں اس تحریری معاہدے کو جنرل ایڈمنسٹریشن پروسیجر کا نام دیا ہے، جس کا مخفف گیپ بنتا ہے۔ یہ سب سے اہم اطلاع ہوگی، تم نے بہت پکا کام کیا ہے، میں تمہیں مان گیا۔ اگر یہ عباس کرمانی بیچ میں نہ آ کودا تو اسحاق گھنٹی کی آخری گھنٹی تم ہی بجاتے۔ واہ، سارا کیا درا تمہارا ہے اور تعریفیں میری ہوں گی۔ یہاں سے نئی دہلی تک دھوم مچ جائے گی۔ خوشی سے بغلیں بجاتے بجاتے اس نے چونک کر پوچھا، مگر یہ اسحاق گھنٹی کے زخمی ہونے کا کیا چکر ہے؟ گیپ کی خبریں سن کر خوشی میں تم خود ہی پٹڑی سے اتر گئے تھے۔ کہانی کا سب سے دلچسپ حصہ یہی ہے کہ فائل اڑا لینے اور پڑھ لینے کے بعد عباس کرمانی نے اسحاق گھنٹی کو بلیک میل کرنے کا چکر چلایا۔ ان دونوں میں کئی مرتبہ بات ہوئی، پھر $50 لاکھ میں گیپ کی واپسی کا سودا ہو گیا۔ عباس اس طرح اسحاق گھنٹی کو سامنے لا کر ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ دوسری طرف اسحاق گھنٹی $2-4 لاکھ اور ردی کاغذوں والے سوٹ کیس میں ٹائم بم لگا کر اسے مارنے کی سازش تیار کر چکا تھا۔ عباس کا نشانہ خطا ہو گیا، گولی دل کے بجائے ران پر لگی۔ زخمی ہوتے ہی وہ بزدل چوہا سوٹ کیس کو بھول گیا اور ٹائم بم اپنے مقررہ وقت پر پھٹ کر تباہی پھیلا گیا۔ یعنی وہ فائل اب بھی عباس کرمانی کے ہی پاس ہے۔ اس نے تصدیق چاہی۔ وہ کٹر محب وطن ہے، کسی کو فائل کی ہوا نہیں لگنے دے گا۔ میں نے کہا، تم کو بھی نہیں، تمہاری تو اس سے پکی دوستی ہو چکی ہے۔ اس نے پر امید لہجے میں پوچھا، اس کا یہی احسان کم نہیں کہ اس نے گیپ کا اصل مسودہ مجھے دکھا دیا۔ میں نے اس سے فوٹو کاپی مانگی تھی مگر وہ ناراض ہو گیا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے منایا تھا۔ چلو لعنت بھیجو، ہم کو آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے کا کیا فائدہ؟ تم نے کافی دیر کے بعد ایک ڈھنگ کی بات کی ہے۔ اب یہ بتاؤ گے پرنسٹن والی تفتیش کا کیا رہا؟ اس کے دماغ میں ہوا بھر دینے کے بعد میں نے کافی دیر سے روکا ہوا سوال داغ دیا۔ اسحاق گھنٹی پر ناکام قاتلانہ حملے کی خبر نے یہاں دوسرے سارے کاموں کو پیچھے ڈال دیا ہے، ورنہ ہر شخص اے جے ولسن کے غم میں گلا جا رہا تھا۔ تم نے کہا تھا کہ تم نے وہاں اپنا کام کر لیا تھا، مگر وہاں جا کر ماہروں نے اندازہ لگایا کہ ولسن نے اپنا کام پورا کر لیا تھا۔ ان کی یہ خوش فہمی ہمارے حق میں ہے۔ میں نے خوش دلی سے کہا، تم بھی ان کے ساتھ جانے والے تھے، انہوں نے یہ رائے کس بنیاد پر قائم کی ہے؟ ایک پیٹی کے قریب فرش کی ریت میں باریک فولادی ذرے کی کافی مقدار ملی تھی۔ وہاں ایسے نشان بھی تھے جیسے پلیٹیں سمیٹی گئی، برقی مقناطیس پر وہ برادہ چپکتے ہی سب کے چہروں پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ پھر گمشدہ شکار کے بارے میں کیا طے ہوا تھا؟ میرے لیے وہ مسئلہ بھی مساویانہ اہمیت کا حامل تھا۔ صرف ایک مشکوک نام سامنے آیا ہے، یہ کہہ کر اس نے مشتبہ مس روتھ بیل کی کہانی سنا دی، جو باتیں بلیک ڈیڈ کا آدمی معلوم کر سکتا تھا۔ ان کا CIA کے تجربے کار ایجنٹوں کی نظروں سے اوجھل رہنا ناممکن تھا۔ ولسن ایک بین الاقوامی ادارے کا ذمہ دار اہلکار تھا۔ کچھ پتہ نہیں کہ وہ انفرادی طور پر رنگس اور CIA کا اعلی کار بنا ہوا تھا، یا انٹرنیشنل ایٹامک انرجی کمیشن کی آڑ میں امریکہ کی ایجنسیاں اپنی سازشوں کو بروئے کار لا رہی تھیں۔ سرکاری طور پر اس کی واپسی اور تلاش کے لیے شدید دباؤ پڑ رہا تھا۔ ایک 100 نفری ٹیم مستقل طور پر پرنسٹن میں جم کر بیٹھ گئی تھی اور وہاں بال کی کھال نکالنے میں مصروف تھی۔ دوسرے شہروں میں FBI والے کام کر رہے تھے۔ بدری ناتھ خود بھی ایک شاطر ایجنٹ تھا۔ میرے ایما پر اس نے کھل کر ولسن کی کار کی نشاندہی کرنے کے بجائے یہ تجویز پیش کی تھی کہ پرنسٹن کے قریبی شہروں میں ولسن یا اس کی کار کو تلاش کیا جائے۔ اس تجویز کی قبولیت کے 1.5 گھنٹے بعد ہی ولسن کی کار مل گئی تھی اور بدری ناتھ کے لیے توقیر کا رویہ اختیار کیا جانے لگا تھا۔ پرنسٹن کے ویرانے میں بیٹھے ہوئے تینوں افراد جلد ہی اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس سے وہ تفصیلات سن لینے کے بعد میں نے ہنستے ہوئے کہا، یہ اتفاق ہے کہ تمہیں اس شہر کے جس علاقے میں جانا پڑا وہ پسماندہ اور گندا ہے، ورنہ پرنسٹن خوبصورت اور تاریخی شہر ہے۔ مجھے وہاں گھومنے پھرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ پیٹ میں درد کا بہانہ کیے اپنے ہوٹل کے کمرے میں محصور تھا۔ مجھے بھی فرصت تھی۔ پرنسٹن کی بات چھڑی تو میں نے نیو جرسی کی بے رونقی کا بھی ذکر کیا۔ وہ شاید فرصت کے اوقات میں مختلف سیاحتی کتابچے پڑھتا رہا تھا۔ فوراً ہی وضاحتیں پیش کرنے لگا۔ اس کا فیصلہ تھا کہ فری ویز ہر شہر سے دور ویرانوں سے گزرتی ہیں، اس لیے ان پر سفر کر کے کسی علاقے کے بارے میں رائے
قائم نہیں کی جا سکتی۔ باغات، سبزے اور میدانوں کے معاملے میں نیو جرسی کے شہر بھی گزرے نہیں تھے۔ غیر سرکاری طور پر اس ریاست کو باغات کی ریاست بھی کہا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ بظاہر وہ محمل سی گفتگو تھی جو وقت گزاری یا وقت کے ضیاع سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی، مگر اس دوران میں بدری کو ایک اہم نقطہ سوچ گیا اور اس پر اسی وقت بات بھی ہو گئی۔ اسے بھارتی سیکرٹ سروس سے عارضی طور پر آئزیک بیل کی تحویل میں دیا گیا تھا اور اس نے بدری کو تربیت کے لیے CIA کے حوالے کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اس نے گیپ اور عباس کرمانی کے بارے میں کارآمد معلومات مہیا کی تو خراج تحسین ملنے کے ساتھ ساتھ یہ اندیشہ بھی تھا کہ اس پر شک کیا جانے لگے۔ وہ باتیں جو امریکہ کو جاننے اور اس کے لیے برسوں سے کام کرنے والے سر توڑ کوششوں کے باوجود نہیں معلوم کر سکے۔ بدری ناتھ کی زبان سے عجیب معلوم ہوتی اور فطری طور پر یہ جاننے کی کوشش کی جاتی کہ اس کی معلومات کا کیا ذریعہ تھا۔ بدری ناتھ کے پاس اس اہم سوال کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں تھا۔ آئزیک بیل کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے گیپ کے بارے میں جملہ معلومات CIA کے بڑوں تک پہنچانی ضروری تھی۔ میں نے اسکاچ کے گلاس سے ایک گھونٹ لے کر چند ثانیوں تک غور کیا اور پھر ذہن میں ایک خطرہ ابھرتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ CSD کے زوم میں تقریباً روز ہی بدری ناتھ کو فون کر رہا تھا۔ ہماری گفتگو ہمیشہ محفوظ رہی تھی، کسی نے درمیان میں دخل انداز ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر دنیا بھر میں ایک شہر سے دوسرے شہر کو کی جانے والی کالز میں دونوں طرف کے فون نمبر اور گفتگو کا دورانیہ وغیرہ خود کار طریقے سے ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اگر بدری کے ضرورت سے زیادہ باخبر ہونے پر کسی کے کان کھڑے ہوتے اور وہ جیفرسن ہوٹل کا ریکارڈ چیک کرتا تو اسے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ بدری کے لیے روزانہ مقررہ اوقات میں باہر سے فون آتے رہے ہیں۔ کمپیوٹر کی موجودگی میں یہ سراغ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ بدری ناتھ کو وہ کالز مین ہیٹن سے پین پلازا ہوٹل کی 5ویں منزل کے ایک خاص کمرے سے کی جاتی رہی ہیں۔ اس انکشاف کے بعد ہمارے لیے ایسے سنگین خطرات پیدا ہو سکتے تھے جن کا تصور ہی تکلیف دہ تھا۔ تم کہہ دو کہ عباس نے نیو یارک سے فون کر کے تم کو اپنی خوشی میں شریک کیا ہے۔ میں نے ٹھہری ہوئی اور گمبھیر آواز میں مشورہ دیا۔ مگر کیوں؟ میں اسے کیا جانوں؟ وہ مجھے کیوں فون کرے گا؟ میرے لہجے پر بدری ناتھ نے بخلا کر ایک ہی سانس میں 3 سوالات کر ڈالے۔ وہ ایک ایرانی سیاح کے روپ میں تمہیں دہلی، بمبئی یا آگرہ میں ملا تھا۔ میرے ذہن میں ایک نیا خاکہ تیار ہونے لگا۔ کئی مہینے تک تم دونوں کی دوستی رہی۔ وہ کبھی کبھار تمہیں خط لکھتا رہا۔ تم نیو یارک آئے تو ایک دن وہ تمہیں مل گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس نے تمہیں سختی سے منع کیا کہ اس کا اصل نام نہ لو۔ امریکہ میں وہ نام بدل کر آیا تھا۔ میں گلاس سے ایک گھونٹ لینے کے لیے خاموش ہوا تو بدری ناتھ بے چینی سے فون پر بول پڑا۔ بولتے رہو، میں دھیان سے سن رہا ہوں۔ اس کہانی میں جان معلوم ہوتی ہے۔ پھر تم نیو یارک سے ریچمنڈ چلے گئے۔ اس نے نہ جانے کس طرح تمہارا سراغ لگا لیا اور روز تمہیں فون کرنے لگا۔ وہ ذاتی باتیں کرتا تھا، اس لیے تم نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ آج اس نے گیپ کے بارے میں لب کشائی کی تو تم نے اس کی طرف سے رازداری کی ہدایت کے باوجود اپنا فرض سمجھا کہ ساری معلومات اپنے بڑوں تک پہنچا دو۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ بدری ناتھ نے مشینی لہجے میں سوال کیا۔ اس نے تمہیں اپنے ٹھکانے سے کبھی آگاہ نہیں کیا۔ امریکہ میں اس کا رویہ رازدارانہ بلکہ پر اسرار سا تھا۔ دوستی کی وجہ سے تم زیادہ تجسس میں نہیں پڑے، اور اگر انہوں نے فون کا ریکارڈ چیک کر لیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میری کالز ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تمہاری پوزیشن پر ذرا بھی حرف نہیں آئے گا۔ آئزیک بیل اس وقت میرے گلے کی ہڈی بن کر رہ گیا تھا۔ اس کے بارے میں زبان کھولنا بھی ایک مسئلہ بنتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اپنے اندرونی اضطراب پر قابو پا کر پورے سکون سے بدری کو تھپکیاں دے رہا تھا۔ تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، بات اس حد تک بڑی تو وہ کسی بھی وقت تمہارے کمرے کے دروازے پر دستک دے رہے ہوں گے۔ دینے دو، میں انہیں یہاں نہیں ملوں گا۔ میں اسی وقت یہ ہوٹل چھوڑنے کا فیصلہ کر چکا ہوں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میرے ان الفاظ پر ویرا متحیر نظر آنے لگی تھی۔ اس وقت تم روانی میں بڑے بڑے فیصلے کیے جا رہے ہو۔ اس پوری مشق کے نتیجے میں وہ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ عباس کرمانی نیو یارک میں اسلم خان بن کر رہ رہا ہے۔ آج کل ایرانی امریکہ کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ ان کی ساری توجہ ایرانی ایجنٹ کی تلاش پر مرکوز رہے گی۔ میں اپنا مسئلہ سنبھال لوں گا۔ اس وقت ساری اہمیت اس بات کی ہے کہ تمہاری ذات شکوک و شبہات سے بالا رہے اور تم اپنے اڈے پر جمے رہو۔ تم بہت بڑی قربانی دے رہے ہو۔ بدری کی تفکر امیز آواز ابھری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں انہیں ہر بات سچ سچ بتا دوں، بس تمہاری جگہ نام عباس کرمانی کا ہوگا۔ تم انہیں ہر بات نہیں بتاؤ گے؟ میں نے سختی سے کہا۔ یہ صرف گیپ کی کہانی کے لیے ہے۔ میں سمجھ گیا، ایسا ہی۔ CSD پر سرخ روشنی چمکی، بزر چیخا اور لائن اچانک ڈراپ ہو گئی۔ میری ہتھیلیاں یک بجک پسینوں میں بھیگنے لگی۔ شاید ورجینیا میں کوئی گڑبڑ ہو گئی
थी जब ही किसी ने गुफ्तगू में मुखल होने की नाकाम कोशिश की थी। फौरन सामान पैक करो, सब्ज फाइल को जलाकर राख कमोड में बहा दो, 5 कागज मैं अपने साथ रखूंगा। वीरा को हदायत देकर मैंने एक ही घूंट में गिलास खाली करके मेज पर रख दिया। क्या हुआ, अचानक क्या मुसीबत आ गई कि हमें यूं भागना पड़ रहा है? वीरा ने सारा सीमगी से पूछा। मैंने इसके करीब जाकर नरमी से इसका बाजू दबाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। हम हिफ्ज़े मात कदम के तौर पर यहाँ से जा रहे हैं, तुम तैयारी करो, होटल से बाहर निकलकर मैं तुम्हें हर बात समझा दूंगा। वीरा ने बादल नखवास्ता मुख्तसर सा असबाब समेटते हुए सवाल किया, ये मनहूस अब्बास करमानी कौन है और इससे तुम्हारी कहाँ मुलाकात हो गई? ये सारा फतूर इसी का मालूम होता है। मैंने शहादत की उंगली अपने सर पर मारते हुए पुरसुकून रहकर कहा, ये नाम मेरे जहन की पैदावार है, इसका कहीं वजूद नहीं है। इसहाक घंटी के तबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए ये कहानी नागुज़ीर है, वरना वो अपने साथ हम दोनों को भी मरवा देगा। इस वक्त तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। इसने सब्ज फाइल से गैप के 5 कागज अलग करते हुए बेचारगी से कहा, अपनी नन्ही सी खोपड़ी पर ज्यादा जोर न डालो। मैंने इसकी पुश्त थपथपाते हुए हंस कर कहा, आज रात आइज़ैक बेल CIA वालों के चुंगल में फंसेगा तो वो कसमें खा खा कर डैनी और वीरा पर सारा इल्जाम धरेगा। इन्होंने सब्ज फाइल चोरी की, इन्होंने इसे जख्मी किया, इसने टाइम बम का ट्रैप इन्हीं के लिए तैयार किया था। मगर बदरी की जुबानी अब्बास करमानी की कहानी हर तरफ घूम चुकी होगी, कोई इस पर एतबार नहीं करेगा। इसे डैनीफोबिया का मरीज करार देकर जूते लगाए जाएंगे ताकि वो अब्बास करमानी नामी ईरानी एजेंट से अपने ताल्लुकात का एतराफ कर ले। ये इतनी सी बात है, इसी के लिए हम ठिकाना बदल रहे हैं। मगर हम कहाँ जाएंगे? दूसरे होटल में हमें इन्हीं नामों से कमरा लेना होगा। जैनी के घर को तुम खतरनाक करार दे रहे हो, फिर हमारा ठिकाना कहाँ होगा? इस फैसले ने वीरा को शदीद ज़हनी इंतशार और बेचैनी से दो चार कर दिया था। हम लिबर्टी के मुजस्मे पर भी चढ़ सकते हैं, वरना चार्ली हमारी मदद करेगा। इसने आज शाम ही हमें ठिकाने की पेशकश की थी। इस वक्त तुमने इसे मुस्तरद कर दिया था, वहाँ हम आज़ादी और राजदारी बरकरार नहीं रख सकेंगे। इसने मुझे याद दिलाया वो एतराज जड़ने के साथ अपना काम भी करती जा रही थी। इस वक्त हालात साजगार थे, अब हमें समझौता करना पड़ रहा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।